السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اردو کا پیپر شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے MCQs دکھائے جا رہے ہیں، اس کے بعد کوشچن آنسر سارے جو انشائیہ میں ہوتے ہیں وہ سارے دکھائے جائیں گے۔ ابھی جو ہیں یہ سارے انسولڈ ہیں، آگے جو ہیں اسی ویڈیو میں آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آگے اس کے سولڈ بھی شیئر کیے گئے ہیں۔ یہاں MCQs کے کچھ MCQs کے نشان لگائے ہوئے ہیں، اور MCQs میں جو ہے پہلے MCQs ہیں 27 اور اس کے بعد ایک انہوں نے پارٹ دیا ہوا ہے، اس میں سے آپ نے عبارت پڑھنی ہے، عبارت پڑھ کے 5 MCQs انہوں نے پھر سے دیے ہوئے ہیں، اور اس میں سے آپ نے اس کا جواب ڈھونڈ کے لگانا ہے۔ مطلب کہ ایک قسم کے 5 نمبر جو ہیں آپ کو مفت کے مل رہے ہیں، جو آپ نے دیکھنا ہے اور بس لگانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اشعار کی تشریح کرنی ہے، کوشچن آنسرز ہیں آپ کے، کہانی لکھنی ہے، دوست کو خط لکھنا ہے، اس طرح سے۔ پھر یہ اور MCQs سٹارٹ ہو گئے ہیں، مطلب جتنے بھی آپ لوگوں کے ساتھ MCQs شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ آپ یا تو ان کی اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، یا پھر کسی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیجئے گا، یا اسی ویڈیو کو سیو کر کے بھی آپ پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے سارا کا سارا بتایا گیا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ اچھی تیاری ہوگی۔ بس جتنا بھی کرنا ہے، جو چیز بھی کرنی ہے سمجھ کے کرنی ہے، اور اس ٹائم پڑھنا ہے جس ٹائم کے صرف پورا کا پورا فوکس آپ اسٹڈی پہ کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے کہ یہاں پر بھی وہ ویسے ہی دکھا رہے ہیں، یعنی آپ کو اردو میں 5 نمبر کے جو MCQs ہیں وہ آپ کے لیے بیسٹ ہیں کہ آپ کو فری میں نمبر مل جائیں گے۔ پھر ویسے ہی کریں گے اشعار کی تشریح اور کوشچن آنسرز ہو گئے۔ یہاں پر بھی درخواست لکھنی ہے فیس معافی کی، اس کے بعد خط بھی لکھنا ہے۔ اس میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چوائس پہ بھی ہوتی ہیں۔ یہاں پر اب جو MCQs پہلے آپ سے شیئر کیے ہیں یہ اس کی ہے۔ یہاں جو ہے پھر یہ اشعار کی تشریح بتائی گئی ہے، مطلب شعر لکھنا ہے۔ پیپر پیٹرن کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اردو میں تو اسپیشلی، اور تشریح کی ہیڈنگ دے کے پھر جو تشریح لکھنی ہے وہ بھی آپ نے ایسے ہی پیجز پہ نہیں لکھنی، پیراگراف کی صورت میں لکھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ 5 سے 6 لائنز کا آپ نے پیراگراف بنا لینا ہے، اس طرح سے لکھنی ہے۔ پھر ہمارا سوال ہے کہ عبارت پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ بھی بہت ہی ایزی ہوتا ہے، پیراگراف کو بس آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سوالوں کے جواب اسی میں سے ڈھونڈ کے آپ نے لکھ لینے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے ہمارے 5 سوال ہوتے ہیں اس میں ٹوٹل، تو 5 سوالوں کے جو جواب ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی مہنگائی کے موضوع پر دوستوں کے درمیان مکالمہ۔ تو جو دوست ہیں وہ آپ یعنی فرضی کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں، یہاں پر جیسے آپ کو اگزامپل کے طور پہ طاہر اور زین کا نام دیا گیا ہے، آپ اسی مکالمے کا اسکرین شاٹ لے کے بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست لکھنی ہے جرمانے کی معافی کے لیے، تو درخواست بھی آپ کو دکھائی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گے، یہیں سے تیاری کر لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہانی ہے خوش آمد بری بلا ہے، تو یہ کہانی آپ یہاں سے کر لیں گے۔ اچھا، ایک بات اور آپ لوگوں سے کرنی تھی، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا، لائک کامنٹ بھی کر لیں گے، جو چیز اچھی لگی ہو یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی یا کچھ بھی کوئی بھی پرابلم ہے یا کسی بھی سبجیکٹ کی ویڈیو چاہیے ہو تو آپ کمنٹ ضرور کریں گے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر اب جو آپ کے پاس کوشچن ہے نا، تو اس میں نا چوائس ہے، آپ نے یا دوست کو خط لکھنا ہے یا پھر آپ نے اوپر جو ہے وہ 5 6 8 لائنوں کا جو ہے وہ جملے لکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ انہوں نے اوپر بتایا ہوا ہے آپ کو، جتنی لائنز کا وہ کہیں تو آپ نے اتنی لائنز کا لکھ لینا ہے۔ تو یہاں دونوں چیزیں دی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو جو ایزی لگے، جو بیسٹ لگے آپ نے وہی کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیچے جو ہے وہ مضمون لکھنا ہے، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو 200 الفاظ پر مشتمل ہو۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے جو مضمون لکھنا ہے اس کے کم سے کم 200 الفاظ ہونے چاہئیں، اور مضمون جو ہے علامہ اقبال پہ لکھنا ہے۔ علامہ اقبال کو تو سبھی جانتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے؟ پاکستان بننے کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال نے ہی دیکھا تھا، تو اس کو پورا جو کیا وہ قائد اعظم نے کیا۔ یہ یہاں پر بھی آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔
اگر ویڈیو میں ایک ایک چیز دکھائی جاتی، دکھائی تو ہر چیز گئی ہے، لیکن ایک ایک چیز ساتھ پڑھی جاتی تو میرے خیال سے بہت زیادہ گھنٹوں کی ویڈیو بن جاتی. تو اسی لیے ہر چیز پڑھی نہیں گئی، اور میں ایسے ہی ریڈ آؤٹ بس ایسے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. آپ لوگ جو ہے اس کے اسکرین شاٹس لے کے آپ اس کو تیار کر لیں گے، کیونکہ یہاں ویڈیو میں سب کچھ ہی دکھا رہی ہوں، اسکپ نہیں کری تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو. اب جی یہ ہے کہ چغل خور جو سبق ہے اس کا خلاصہ لکھنا ہے. اچھا، یہاں پر بھی نا مضمون اور خلاصے میں چوائس ہے. آپ کی مرضی آپ لوگ خلاصہ لکھیں، آپ کی مرضی آپ لوگ مضمون لکھیں، یہ بھی آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے. خلاصہ جو ہے وہ آپ نے زیادہ بڑا نہیں لکھنا، ایک شیٹ کا یعنی کہ ایک پیج کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہاف پیج کا لکھنا ہے. اس سے زیادہ بڑا نہیں لکھنا، ورنہ اس سے بھی مارکس جو ہیں وہ کٹ آؤٹ ہوتے ہیں. اردو کے پیپر کے پیٹرن کا اگر نہیں پتہ تو پھر بھی آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیٹرن شیئر کیا جائے گا، جس سے کہ مارکس انشاءاللہ اچھے آئیں گے. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو یاد ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انہیں پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کے مارکس اچھے نہیں آتے. تو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. اچھا، یہ جو دوسرے ہم اسکل شیئر کیے تھے یہ ان کی ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیں اچھے طریقے سے. اس کے بعد اشعار کی تشریح، تو تشریح لکھنی ہے. تشریح بھی جو ہے آپ نے پیراگراف میں لکھنی ہے. ایک شعر اوپر بتایا گیا ہے، اب ایک شعر جو ہے یہ نیچے ہے. تو ابھی تو آپ لوگ 8 کلاس میں ہیں، جب 9 کلاس میں جائیں گے تو وہاں تھوڑی سی تشریح جو ہے بڑی ہو جائے گی. ابھی چھوٹی کلاس ہے تو اس حساب سے ہی آپ کی تشریح دی گئی ہے. پریشان نہیں ہونا، کنفیوز نہیں ہونا، بالکل بھی نہیں. بس درود پاک پڑھتے رہنا ہے، اور جب پیپر لینا ہے تو اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا، اور کانفیڈنس جو ہے اپنا لوز بھی نہیں کرنا، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں جو ہے پیپر بالکل بھول جاتا ہے. کمرہ امتحان میں جا کے بیٹھتے ہیں، اکثر بچے کام پہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ پیپر بھول جاتے ہیں. اور کچھ بچے ہوتے ہیں پیپر دیکھتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی سارا کا سارا پیپر آتا ہے، اور اسی خوشی کی وجہ سے بھول جاتے ہیں. پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا لکھیں. بعد میں خود ہی افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آتا تو ہمیں سارا تھا لیکن ہم لکھ ہی نہیں پائے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ صبر تحمل سے آرام سے آپ لوگوں نے سب کچھ کرنا ہے. یہاں پر جیسے ہے یہ درخواست بتائی ہوئی ہے، سارا یہ درخواست دیکھ لیں گے، اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. بلکہ میں تو یہی کہوں گی کہ ویڈیو کو سیو کر لیں اور آگے شیئر بھی کر لینی ہے، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ ان لوگوں کی تیاری بھی بہت اچھی ہو. جیسے کہ یہاں پر کہانی ہے، یہ ساری کہانی جو ہے آپ کو زوم کر کے دکھائی جا رہی ہے. آپ اس کو ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اسٹاپ کر کے بھی اگر پڑھنا چاہیں تو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. کہانی ختم کرنے کے بعد جو ہے یہ اس کے نیچے اور کوشچن سٹارٹ ہو رہا ہے کہ عبارت کو غور سے پڑھیں اور آخر پر دی گئی ہدایت کے مطابق اپنی رائے تحریر کریں. تو یعنی عبارت کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی رائے جو ہے وہ کرنی ہے. اگر آپ آصف کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے، اس کے بارے میں 8 جملے لکھیں. اچھا، یا تو آپ نے یہ عبارت والا کرنا ہے یا پھر آپ نے جو ہے وہ خط لکھ لینا ہے. ان دونوں میں چوائس ہے، جو آپ کو صحیح لگے. اگر آپ کو عبارت آتی ہے سمجھ میں اور آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ کچھ کوشچنس کر رہے ہیں، آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں تو وہ اٹیمپٹ کرنا ہے، ورنہ پھر آپ یہ خط اٹیمپٹ کر لیجئے گا. اب یہاں پر مضمون ہے استاد کا مقام، پچھلا جو ہے وہ علامہ اقبال گزرا ہے، یہاں پر جو ہے یہ استاد کا مقام ہے. تو دونوں ہی مضمون جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہیں، آپ لوگوں نے اس کی تیاری کر لینی ہے. یہ جو ہے ہماری شیڈیول وائز آئیں گی ویڈیوز. تو ابھی جو ہے آپ کو یہ پیپر کی تیاری کروائی جا رہی ہے، اس میں امپورٹنٹ کوشچن بتائے جا رہے ہیں. پیپر سے ایک دن پہلے بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گی جس میں کہ آپ کا پورا پیپر ہوگا. بس آپ ان ٹیسٹ کو کر لیں، ان گیسز کو اچھے طریقے سے کر لیں. اس کے بعد جب آپ وہ کریں گے تو اس کو تو آپ نے ریوائز کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ پورا کا پورا پیپر جو ہے نا وہ اسی میں سے ہی آئے گا. ٹھیک ہو گیا. جیسے اب یہاں پر جو ہے اس کا یہ خلاصہ ہے، پاکستان کی تہذیب و ثقافت کا خلاصہ لکھیں. یہ سبق ہے تو سبق کو آپ
پڑھا ہوا ہوگا آپ نے، آپ کے مائنڈ میں تو ہوگا۔ خلاصہ لکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ اردو کے ویسے بھی سبق بالکل سٹوری کی طرح ہی ہوتے ہیں، تو ایک سٹوری سمجھ کے آپ نے پڑھ لینی ہے تو آپ کی جو ہے تیاری بہت ہی اچھی سی ہو جائے گی، کیونکہ اردو میرے خیال سے بڑی کلاسز میں تو یاد کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن چھوٹی کلاسز میں آپ اردو کو ایک سٹوری بک کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے آپ تیاری کر سکتے ہیں، یعنی ایک سٹوری سمجھا کریں کہ کوئی بھی سبق ہے تو ہم ایک سٹوری سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ یہاں اب آپ کو اور پیپر کی کی بتائی جا رہی ہے۔ اس پیپر کی کی کو آپ دیکھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے حصہ دوم آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ تو یہ شارٹ ہی تشریح ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد وہی جو کوشچن نمبر 34 ہے وہ ویسے ہی ہے، سوالات کے جوابات دیں، تو آپ نے جو ہے اس کو پڑھ کے سوالوں کے جو ہے وہ جوابات دینے ہیں۔ تو یوں آپ سارے سوالوں کے جواب دے دیں گے، جیسے انہوں نے یہ کوشچن کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں کتنے موسم پائے جاتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسموں سے نوازا ہے۔ اچھا، اگر ہمیں کوئی چیز پتہ ہوتی بھی ہے تو ہم نے اس کو خود سے ایڈ نہیں کرنا، جتنا ان لوگوں نے بتایا ہوا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اتنا ہی لکھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹو دا پوائنٹ جب ہم لکھ کے آتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیل سے لکھنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ٹو دا پوائنٹ لکھنا پڑتا ہے۔ جیسے اب خلاصہ ہے، اسے بہت زیادہ شیٹوں میں نہیں بھرنا، بہت زیادہ بھریں گے نمبر نہیں ملیں گے۔ اسی طرح سے سوالوں کے جواب ہیں، انہیں بھی بہت زیادہ لینتھی نہیں لکھنا، لینتھی لکھیں گے اپنا ایک تو ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، پیپر بھی پورا ٹائم پہ نہیں ہو سکے گا، پیپر چھوٹ جائے گا، لیکن مضمون ہو گیا تو اس کو جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بڑا کر کے۔ کہانی ہو گئی، اس کو بھی آپ بڑا کر کے لکھ سکتے ہیں۔ باقی جو خط اور درخواست ہوتی ہے اس کا تو ہوتا ہے ایک ہی شیٹ پہ، اس کو ہم لکھ لیتے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی، بس ان کو بھی لکھنے کا طریقہ، اوپر بھی اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں، نیچے بھی اس کے مارکس ہوتے ہیں، تو اوپر اور نیچے سے اور اس کے درمیان میں جو ہے وہاں کے جو مارکس ہوتے ہیں ان سب کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ اوپر اس نے کیسے لکھا ہے اور نیچے اس نے کیسے لکھا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پیپر جو ہے آپ لوگوں کا بہت آسان ہے، آپ لوگوں نے بس پریشان نہیں ہونا، گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی پیپر کو تیار کریں، اسی میں سے ہی آپ کا پیپر آنا ہے۔ یہ جو پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اسی کو تیار کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ یہاں پر جیسے ہے والد کی بیمار پرسی کے لیے دوست کے نام خط، تو یہ خط ہے، اس خط کو کر لیں گے آپ لوگ جیسے تمہارا دوست سیاہ۔ اب انہوں نے یہ اگزامپل پہ لکھا ہوا ہے تمہارا دوست سیاہ، آپ لوگ کسی بھی فرضی، آپ لوگوں نے بھی تو فرضی نام لکھنا ہے نا، کوئی بھی نام آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے ہے کہ مضمون لکھیں، اچھا مضمون میں انہوں نے بتایا ہوا ہے 200 الفاظ لکھنے ہیں، 200 الفاظ سے کم الفاظ نہیں لکھنے۔ اگر 200 الفاظ سے کم الفاظ لکھیں گے تو ویسے مارکس کٹ آؤٹ ہوں گے، اور اگر 200 الفاظ سے زیادہ الفاظ لکھنی ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ صحیح سمجھی جائے گی، یا 200 الفاظ بھی ہوں تو ان سے بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو یہ سارا ہے، اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو جو ہے نا یہ میں دکھا رہی ہوں تاکہ آرام سکون سے آپ لوگ اسکرین پہ ہی پڑھ سکیں، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو، یا پھر مضمون لکھنا ہے یا خلاصہ لکھنا ہے تو ان دونوں کو جو ہے خود ہی چوز کر لینا ہے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں یا خلاصہ لکھ رہے ہیں۔ اب جو ہے نیچے اس کا چوتھا ماڈل پیپر جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ اس کی MCQs کی ہے، اس کے بعد شعر ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ تو یہ جو ہے جو ہم لب پہ آتی ہے دعا پڑھتے ہیں اسی کے اشعار ہیں، تو اسی کی تشریح کرنی ہے۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، آمین۔ اللہ تعالیٰ بس سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ہم جو لب پہ آتی ہے دعا، یہ بھی ایک دعا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں،
لائک ایک طرز میں ہم لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اب جیسے عبارت ہے، عبارت میں اس کو کرنا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی کہوں گی آپ لوگوں سے کہ یہ جو اتنا بتایا ہوا ہے بس اسی کو کریں. بکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے پیپرس مل رہے ہوتے ہیں، بہت سارا کچھ ہوتا ہے. تو باقی چیزیں ماڈل پیپرس وغیرہ تیار کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بس انہی کو تیار کریں اور انہی سے دیکھیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے 90+ مارکس آئیں گے. امید ہے اور انشاءاللہ آئیں گے بھی صحیح. بس ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے اس کو آپ نے دل لگا کے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہاں یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے، نہیں آتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ ریڈ آؤٹ ضرور کرنا ہے. پیپر والے دن جو ہے رات کو نیند پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ رات کو ساری رات جاگتے رہنا ہے اور صبح جا کے پیپر دے دینا، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. نیند بھی پوری کرنی ہے، کھانے کا بھی خیال رکھنا ہے، ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. پاکستان کے مستقبل کا آپ لوگ حصہ ہیں. آپ لوگوں نے دل لگا کے پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ اپنے اسکول ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. اور ایک دفعہ پھر سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی آپ کلک کر دیں گے تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو ملتی رہے. اور اس سے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی. بس جیسے ویڈیو آئے آپ لوگ اس کو دیکھیں، پیپرز کی تیاری کریں اور بس جا کے پیپر دے کے آئیں. آپ بھی ہیپی اور سب ہیپی. اور جب سب آتا ہوتا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. بس آپ نے پیپرز کی یا بکس کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی، برڈن بالکل بھی نہیں لینا. سر پہ سوار نہیں کرنا. سر پہ سوار کرنے سے کیا ہوگا، کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. جب تک مائنڈ ریلیکس نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. بس نماز کی پابندی کرنی ہے. ویسے بھی رمضان مبارک سٹارٹ ہوا ہے. آپ لوگوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور قرآن پاک بھی پڑھنا ہے. بہت سارے بچے ہیں تو وہ قرآن پاک پڑھ تو لیا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی زیارت کبھی بھی نہیں کرتے. قرآن پاک جو ہے وہ آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. ٹھیک ہو گیا؟ مطلب جیسے جہاں اور کام ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، صرف ایک قرآن پاک نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ہوتا. اسی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وقت میں سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جیسے جیسے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، یوں کرنا تھا، لیکن ٹائم گزر گیا. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا. اور ایسی دنیا جو ہے تیزی سے بھاگی جا رہی ہے. تو ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. مانا اس دنیا میں رہ کے پڑھنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. تو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرنے ہیں. نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک روزانہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ سب نے پرومس کرنا ہے، جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا سب نے یا دیکھ رہا ہے، آپ سب نے پرومس کرنا ہے کہ انشاءاللہ ڈیلی، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا تو قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ 1 سپارہ روزانہ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن روزانہ قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نماز کی پابندی کرنی ہے، سستی بالکل نہیں کرنی. جیسے ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس طرح سے وہ ہمارے جسم کی غذا ہے نا، تو ہماری روح کی بھی غذا ہے. جب تک ہم اس کو کھانا نہیں دیں گے وہ کیسے پاک ہوگی، کیسے وہ ٹھیک ہوگی، کیسے ہم لوگ ایکٹیو ہوں گے، کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو روح کو بھی ہم نے غذا دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو بھی کرنا ہے. وضو کرنے سے گناہ جھڑیں گے. اور باقی روح کا بھی خیال رکھنا ہے جسم کے ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.